السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین وعلی من تبعہم باحسان اجمعین الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی حبیبک سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ماہ ربیع النور کی مبارک اور پرمسرت ساعتیں، رحمتیں اور برکتیں ہمارے ساتھ شامل حال ہیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد پاک کی پرمسرت محافل، جس کا ابھی اختتام عمل میں آیا ہے۔ ویسے تو مومن کے لیے ہر لمحہ میلاد کا ہے، ہر دن میلاد کا ہے۔ سال کے 12 مہینے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایک دیکھیے، دو فرق ہے اس میں۔ ایک یہ کہ زبانی طور پر میلاد ہے یا وقتی طور پر میلاد کا اہتمام ہے۔ وقتی طور پر ہم میلاد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کرتے ہیں اور اس کو بڑے اہتمام کے ساتھ ہم جشن کے طور پر منایا کرتے ہیں۔ یہ ایک میلاد پاک کا وقتی جشن ہے۔ جشن کا ایک اور لمحہ ہوتا ہے، ایک اور مرحلہ ہوتا ہے۔ وہ یہ مرحلہ ہوتا ہے کہ سال کے 12 مہینے جشن منایا جائے۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کا ہر لمحہ، یعنی 5 وقتہ نماز پڑھ کر کے ایک عاشق رسول بتاتا ہے کہ وہ میلاد منا رہا ہے۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر کے وہ بتاتا ہے کہ وہ میلاد منا رہا ہے۔ تو یہ میلاد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی وقت، کوئی خاص علاقے یا کوئی دن تک محدود نہیں ہوتا۔ سال کے 12 مہینے، دن کے 24 گھنٹے، ہر لمحہ وہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی قولاً مناتا ہے، کبھی فعلاً مناتا ہے، کبھی عملاً منایا کرتا ہے۔ یہ میلاد پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ معزز سامعین کرام، آئیے آج کی گفتگو میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے چند علامات و تقاضے آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ معزز سامعین کرام، آخر محبت کہتے کس کو ہے؟ اگر آپ لغت کی کتابیں اٹھائیں گے تو ملے گا کہ محبت بغض کی، عناد کی، لڑائی جھگڑے کی ضد ہے۔ یعنی محبت ایک بالکل ہی بغض کے خلاف لفظ ہے، یعنی جس میں ہوتا یہ ہے کہ کتب لغت میں لغوی بحث کرتے ہوئے بڑی نفیس گفتگو علماء کرام نے فرمائی ہے۔ ایک معنی یہ بیان فرمایا صفا و بیاض، یعنی خالص ہونا، سفیدی ہونا، ایک معنی، اور العلو والظہور، یعنی بلند ہونا اور ظاہر ہونا، اللزوم والثبات، چمٹ جانا، ٹھہر جانا، اللب عقل، الحفظ والامساک، کوئی چیز کو محفوظ کر لینا، یہ معنی بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے مدارج السالکین میں لکھا ہے کہ کوئی شک نہیں ہے کہ 5 معنی محبت کے لوازم میں سے ہے، لوازمات میں سے ہے۔ کیا ہے؟ کہ خالص ہو، جیسے چاندی اور سفیدی خالص ہوتی ہے ویسی محبت خالص ہونا چاہیے۔ بلند ہو اور ظاہر ہو، یعنی سب سے اعلیٰ ہو اور ساتھ ہی ساتھ پھر وہ ظاہر بھی ہو۔ پھر اس کے بعد جب محبت ہو جائے تو فرمایا کہ اللزوم والثبات، جس سے محبت ہو اس سے چمٹ جائے، اس پر ٹھہر جائے۔ اب اس کے علاوہ جب نظر آ جائے، آنکھ بھر جائے تو پھر اور کسی کی طرف اس کا التفات اور نظر نہ جائے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اللب عقل، یعنی محبت کرو تو عقل خیرت کے ساتھ، یعنی ایسا نہیں کہ دیوانہ وار کوئی، جیسا دنیاوی محبتیں ہم کرتے ہیں، فانی محبتیں کرتے ہیں، وہ فنا والی محبتیں کرتے ہیں، وہ والی محبت نہ ہو۔ فرمایا کہ اللب عقل کے ساتھ، خیرت کے ساتھ، ہوش مندی کے ساتھ عقل ہو، محبت ہو۔ محبت میں کیا ہے کہ دیوانگی ہو، مگر کیسی؟ باادب دیوانگی ہو۔ تو وہ اس کے لیے پھر عقل اور لب ہونا ضروری ہوتا ہے۔ آپ بولیں گے کہ محبت ایک چیز ہے، عقل دونوں صاحب ملا دے رہے ہیں،
یقیناً جب آدمی عقل اور خرد اور ہوش کے ساتھ یعنی ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر نفس گم کر دمی آیز جنید و بایزیدی جا، تو یہ وہ مقام ہے جہاں پر محبت بھی کرنا ہے تو ادب کے پیرائے میں رہ کر کرنا ہے، بے ادبی والی محبت نہیں، یعنی دیوانگی کپڑے پھاڑ لے رہے ہیں، دیوانگی کے طور آپ پاگل ہو جا رہے ہیں، نہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر محبت سب سے بڑے محب، مگر جب بیٹھتے تو عقل کا استعمال کیسے، منہ میں کنکریاں رکھ کر بیٹھتے کہ آواز بلند نہ ہو جائے، چیخ و پکار کی بارگاہ نہیں ہے، دیوانگی میں آدمی چیخ پکار کرتا ہے، آہو بکا کرتا ہے، جو چاہے کہتا ہے، نہ جانے حرکات جو چاہے کرتا ہے، مگر یہ محبت عقل و خرد کی تابع ہے، یہاں پر ادب والی محبت چاہیے، بے ادبی والی محبت نہیں چاہیے۔ پانچویں چیز جو کہی گئی کہ الحفظ والامساک، یعنی اس کو جمع کرنا، روکنا، محفوظ کر لینا، یعنی حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسی ہو، ایک بار محبت ہو جائے تو وہ دائمی محبت ہو، ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی محبت ہو۔ معزز سامعین کرام، علامہ ابن حجر فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ محبت کی حقیقت اہل معرفت کے نزدیک معلومات میں سے ہے، اس کی تعریف نہیں کی جا سکتی، البتہ یہ اس معنی میں معروف ہے کہ جو چیز دلی پر موجود ہو، دل پر آ جائے، اسے بیان نہ کیا جا سکتا ہے، یعنی محبت بیان کرنے والی چیز نہیں ہے، محبت کی جانے والی چیز ہوا کرتی ہے۔ محبت کی واضح تعریف کوئی کر نہیں سکتا، حدود اسے آپ حد لگائیں گے تو اور پیچیدگیاں پیدا ہو جائے گی، تو محبت ایک جذبے کا نام ہے جو اپنے محب سے بے پناہ کرتا ہے آدمی۔ پھر ہوتا کیا ہے کہ جس سے محبت کی جائے پھر اس کی ہر چیز سے محبت ہونے لگ جاتی ہے، اس کے گھر آل سے بھی محبت ہوتی ہے، گھر والوں سے بھی محبت ہوتی ہے، گھر سے بھی ہوتی ہے، در سے بھی ہوتی ہے، در والوں سے بھی ہوتی ہے، ان کے چاہنے والوں سے بھی ہوتی ہے، ان کے دوستوں سے بھی ہوتی ہے، رشتہ داروں سے بھی ہوتی ہے، ان کے جانوروں سے بھی ہوتی ہے، ان کے شہر سے بھی ہوتی ہے، ان کے استعمال شدہ ہر شے سے محبت ہونے لگتی ہے، بلا تشبیہ و بلا تمثیل۔ لوگوں نے مجنوں سے پوچھا، دیوانہ وار گلیوں میں پھر رہا ہے، ایک کتا آتا ہے تو کتے کو چومنے لگتا ہے، اس کے پیر چوم رہا ہے، کبھی اس کے چہرے کو چوم رہا ہے، اس کے جسم سے اپنے آپ کو مس کر رہا ہے۔ لوگوں نے پوچھا یہ دیوانگی کیا ہے؟ یہ تو ایک کتا ہے۔ کہنے لگا اے نادانو، تمہارے لیے یہ کتا ہے، مگر میری نظر سے دیکھو تو یہ وہی کتا ہے جو لیلا کی گلیوں میں گھوم کر آیا ہے، میں تو جا نہیں سکتا، مگر یہ جو کتا وہاں سے سوغات لے کر کے آیا ہے اس کے اندر اپنے لیلا کی خوشبوؤں کو محسوس کر رہا ہوں۔ معزز سامعین کرام، ایک مثال دینے کے لیے میں نے آپ کے لیلا مجنوں، قیس اور فرات کی کہانی واقعہ بیان کیا۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ جب کسی کو کسی سے محبت ہو جائے تو ہر شے میں سے پھر محبت نظر آئے، اس کا اظہار۔ جیسے میں نے 5 چیزیں بیان کی ہیں نا، آپ یاد رکھیں، کیا خالص محبت ہو، بلند ہو اور ظاہر ہو، پھر محبت ہو جائے تو پھر وہ ٹھہری ہوئی محبت ہو، آج ایک سے ہوئی کل دوسرے سے چلے جا رہی، یہ فانی محبتیں ہیں۔ پھر اس کے بعد عقل و خرد با ادب محبت ہو، پھر اس کے بعد جب محبت ہو جائے تو پھر محبوب کے ساتھ آپ کو محفوظ کر دے، جوڑے رکھے، پھر کبھی جدا نہ کرے۔ معزز سامعین کرام، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عین ایمان ہے، یہی ایمان ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ حبیب پاک کی محبت جو ایمان ہے اس میں اتنی طاقت ہے کہ عمل کی کمزوری کو بھی وہ دور کر سکتی ہے، مگر عمل میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ایمان کی اور ادب کی کمی کو دور کر سکے۔ یہ ایک فرق ہے ایمان میں اور عمل میں۔ ایمان بہت مضبوط ہوتا ہے، بہت طاقت ہوتی ہے، عمل میں طاقت اتنی نہیں ہوتی جتنی ایمان میں ہوتی ہے۔ اگر کسی کا کوئی عمل کمزور ہے تو ایمان کی طاقت وہ عمل کی کمی کو دور کر سکتا ہے، اگر ایمان نہیں ہے کسی کے پاس تو وہ عمل کی کمزوری وہ ایمان کی وہ جگہ کو پر نہیں کر سکتی، پابجائی نہیں کیا جا سکتا۔ معزز سامعین کرام، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حوالے سے 2 چیزیں یاد رکھیں، ایک تو آپ کی ذات سے محبت ہو، دوسری آپ کی بات سے محبت ہو۔ ذات سے بھی محبت ہو، بات سے بھی محبت ہو۔ حضور کی ذات سے محبت کیسی ہونی چاہیے؟ ہمارے علماء کرام نے ہمیں بتلایا کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہر شے سے بڑھ کر محبت ہو۔ نبی سے متعلق اشیاء، ذوات، شخصیات، جیسے اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، جس میں ازواج، ذریات سبھی شامل ہوتے ہیں، سارے احباب سے محبتیں ہو، تمام محبتوں سے بڑھ کر ہو، یعنی ایک شخص اپنے تمام مظاہر میں
یا ان میں سے کسی ایک مظہر میں اظہار نفرت کرتا ہے تو اس سے واضح معنی یہ نکلتے ہیں کہ وہ حبیب پاک سے محبت نہیں کرتا، یعنی حبیب کی محبت کے لیے سب سے محبت کریں، ان سے جڑے ہوئے جتنے لوگ تھے، وہ جن جن سے تعلق رکھتے تھے، ان سب سے محبت ہونی چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی جو ہے تمہاری مومنوں کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ مقدم ہے، قریب ہے، اولیٰ ہے، یعنی قریب تر ہے۔ پھر قرآن کریم میں دوسرے مقام پر سورہ توبہ میں فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ۔ اے نبی آپ مسلمانوں سے فرما دیجئے کہ اگر تمہیں اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنی بیویاں، اپنے کنبے والے اور وہ اولاد جو تم نے کمائی، وہ مال و اولاد جو تم نے کمائی ہے، اور وہ تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، اور تمہارے مکان، رہنے والے مکان جو تمہیں بہت پسند ہے، اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب تر ہے، تو انتظار کرو کہ یہ سب بیکار ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آئے گا۔ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ نازل فرما دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ساری چیزیں، تمہارے باپ، آل، اولاد، جتنے لوگوں کا میں نے ذکر کیا چیزوں کا، سب ضائع جانے والی ہے اگر ان سب سے بڑھ کر اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت نہیں ہے۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہونا یہ عین ایمان ہے۔ حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا فرمایا کہ ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، کہ اگر تین چیزیں تم پاؤ، تین باتیں کسی میں ہوں گی تو وہ ایمان کی مٹھاس پالے گا۔ سب سے پہلے کیا فرمایا؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ محبت ہو اسے، ہر چیز سے بڑھ کر محبت اللہ اور اللہ کے رسول سے ہو۔ اور پھر فرمایا پہلی چیز، دوسری چیز فرمایا جس کسی سے محبت کرے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہی کرے، اور کفر میں واپس جانے کو ایسا برا سمجھے جیسے کہ آگ میں ڈالے جانے کو۔ یہ تین چیزیں اگر پاؤ تو سمجھ جاؤ کہ یہ آدمی مومن ہے، اس کو ایمان کی حلاوت نصیب ہو گئی ہے۔ معزز سامعین کرام، حدیث پاک مشہور ہے، آپ کو پتہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث پاک۔ سب سے بڑھ کر مومن کون ہے، سب سے زیادہ ایمان والا کون ہے، ایمان کی حلاوت کس کے پاس ہے؟ جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے باپ، ماں، آل، اولاد سب سے بڑھ کر کے محبت نہ کر لے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم ایک دفعہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے سب سے بڑھ کر آپ کی ذات سے محبت ہے، مگر میری جان کے بعد سب سے پہلے انسان اپنی جان کی سوچتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر تمہارا ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا۔ فقال له عمر فإنه الآن، کہ اے عمر تمہارا ایمان ابھی کامل نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا لا والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک، تمہاری جان سے بھی زیادہ جب تک میں محبوب نہ ہو جاؤں تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے، تم ایمان والے ہی نہیں ہو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری جان سے بڑھ کر کے آپ مجھے پسند ہے۔ تب حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن یا عمر، الآن یا عمر، اے عمر تمہارا ایمان اب جا کر کے مکمل ہوا۔ معزز سامعین کرام، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت عین ایمان ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیاں بے شمار ملتی ہے، احادیث طیبہ میں ملتا ہے، ہمیں معجم الاوسط میں ملتا ہے کہ ایک انصاری خاتون تھی جس کے بارے میں ملتا ہے کہ حضرت سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں جب غزوہ احد میں آپ کی شہادت کی افواہ اڑی تو وہ دوڑتی ہوئی چلی، اس کو بتلایا گیا کہ اس کے شوہر، خاوند، باپ، بیٹا، بھائی سب شہید ہو گئے۔ اس نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مجھے اطلاع دو۔ جب لوگوں نے کہا، جب وہ پہنچی حبیب پاک کے پاس، جب جا کر کے سامنے دیکھا کہ بخیر و عافیت ہے، اس کے بعد اس نے کہا بی ابی انت و امی یا رسول اللہ لا ابالی اذ سلمت من عطبہ، کہنے لگی۔ معجم الاوسط نے، کئی کتب احادیث نے اس کو ذکر کیا، اور سیرت میں تو دوسرے الفاظ کل مصیبت بعدک جلل، کہ اے حبیب پاک آپ کے بعد ہر مصیبت گوارا ہے، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اب آپ کو سلامت دے کر مجھے اب کسی کی ہلاکت کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔
یہ ہے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت، یعنی ایمان لانے کے بعد سب سے محبوب ترین حبیب پاک کی ذات بن جائے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ جو بہت بعد میں ایمان لائے، جب آپ کا آخر وقت آیا، اور یہ حدیث پاک کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں اور امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں نقل کیا ہے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کا آخر وقت آیا، وہ بستر علالت پر لیٹے ہوئے ہیں، بے چین و بے قرار ہے، بہت دیر تک روتے رہے اور چہرہ دیوار کی طرف پھیر لیا۔ آپ کے صاحبزادے پوچھنے لگے کہ اے بجان کیوں رو رہے ہو؟ کہ اللہ کے رسول کو آپ کو یہ بشارت نہیں سنائی کہ اللہ جو ہے آپ جنت میں داخل ہوں گے؟ آپ فرمانے لگے ہمارے نزدیک سب سے افضل عمل اس بات کی گواہی دینا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ پھر فرمایا مجھ پر 3 دور گزرے ہیں۔ ایک دور وہ گزرا جو میں سب سے سخت ترین دشمن تھا حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا میرا نصب العین بن گیا تھا، میری زندگی کا محور و مقصد بن چکا تھا کہ کسی طرح آقا کریم علیہ السلام کو تکلیف دوں، یہاں تک کہ میں نے تو ارادہ یہ تک کیا تھا کہ نعوذ باللہ آپ کو قتل کر دوں، اور اگر کہنے لگے اگر اس حالت میں میری موت آ جاتی تو میں ویسے ہی دوزخی بن جاتا۔ پھر جب اللہ نے میرے دل میں اسلام کی محبت ڈالی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا سیدھا ہاتھ دایاں ہاتھ آگے بڑھائیے تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لوں۔ آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ آپ نے فرمایا عمر کیا ہوا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ایک شرط ہے۔ آپ نے فرمایا کیا شرط ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ شرط یہ ہے کہ اسلام لانے کے بعد کیا میرے پچھلے گناہ معاف ہوں گے؟ جو میں نے کیا ہے، آپ سے دشمنی، آپ سے عناد، آپ سے بغض، اب جب ایمان لا رہا ہوں، آپ سے محبت کر رہا ہوں تو وہ بغض و عناد دور ہوگا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عمر کیا تو نہیں جانتا کہ اسلام لانے سے گزشتہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ہجرت کرنے سے اور حج کرنے سے بھی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یعنی پھر اسلام لانے کے بعد مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی سے محبت باقی نہیں رہی، اور نہ ہی میری نظر میں آپ سے زیادہ کسی کا مقام تھا، اور آپ کی عظمت کی وجہ سے مجھ میں آپ کو بھرپور نگاہ سے دیکھنے کی سکت نہ ہوئی۔ پہلے تو یہ طاق میں لگا رہتا، دیکھا کرتا تھا، ایمان جب آتا ہے، محبت آتی ہے تو پھر باادب بنا دیتی ہے۔ پہلی والی نظریں گستاخانہ نظریں ہوا کرتی تھی، اب آئی ہے تو ادب والی نظریں آئی ہے، نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھتے۔ کیسے نظر آتا؟ وہ مہتاب ہے، وہ بدر منیر ہے، سراجم منیر ہے، جب چہرہ دیکھو تو وہ مقام و مرتبہ۔ تو آپ کہنے لگے کہ اب مجھ میں آپ کی صورت مبارکہ کے متعلق پوچھے تو میں نے بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ میں آپ کو بوجہ عظمت و جلال دیکھ نہ سکا۔ اگر اس حال میں مجھے موت آ جاتی تو مجھے جنتی ہونے کی پوری امید تھی۔ پھر فرماتے ہیں اس کے بعد ہمیں کچھ ذمہ داریاں دی گئی، اب مجھے پتہ نہیں کہ میرا کیا حال ہے۔ یعنی حکومتی معاملات جب حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بعد آپ چونکہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے کیمپ میں رہے اور پھر گورنری، یقیناً اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جلیل القدر صحابہ کرام میں شمار ہوتا ہے، وہ ان کی سادگی ہے، یہ ان کی عاجزی اور انکساری ہے۔ وہ کہنے لگے کہ مجھے پتہ نہیں میرا کیا معاملہ ہوگا۔ اور معزز سامعین کرام، اس طویل واقعے میں جہاں حضرت سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ خوف الہی، خشیت الہی کے باعث رو رہے ہیں، اور پھر آپ نے فرمایا کہ جب میرا انتقال ہو جائے میرا بیٹے تو میرے جنازے کے ساتھ نہ کوئی رونے والی ہو نہ آگ ہو، اور جب تم دفن کر دو، صحیح مسلم کی حدیث ہے پاک ہے، جب مجھے دفن کر دینا تو مجھ پر مٹی ڈال دینا، اس کے بعد میری قبر کے ارد گرد اتنی دیر ٹہرنا جتنی دیر ایک اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کر دیا جائے، تاکہ تمہارے قرب کی وجہ سے مجھے انس حاصل ہو اور میں دیکھ لوں اب کہ اپنے رب کے فرشتوں کو میں کیا جواب دیتا ہوں۔ معزز سامعین کرام، اس میں ایک اور بات پتہ چلتی ہے، یعنی قبر پر ٹہرنا، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنا، دعائیں کرنا اور ان کے لیے تلقین کرنا، یہ حدیث پاک سے ثابت ہے، صحابہ کرام کے اعمال سے بھی ثابت ہے۔ معزز سامعین کرام، ایسی بے شمار میں آپ کو مثالیں عشق رسول کی دے سکتا ہوں۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ ارضاہ کی بات ہے، انصاری صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ وہ مزاح کی باتیں کرتے تھے، لوگوں کو ہنسا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کا موقع تھا، جنگ کے درمیان ہنسی مذاق کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کوہ میں ایک لکڑی سے آہستہ سے دبایا اور چھبایا لکڑی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے بدلہ چاہیے، مجھے آپ نے مارا ہے، میرا کوئی قصور نہیں تھا، مجھے بدلہ چاہیے۔ مصطفیٰ کریم رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین نے فرمایا ٹھیک ہے، لے لو بدلہ۔ تو صحابہ غصے کے عالم میں آگ بگولا ہونے لگے، کہنے لگے کہ اے اسید کیسی بے ادبی کرتا ہے، ہمارے جسم میں حاضر ہے، ہماری پیٹیں ننگی پیٹوں پر مار لے، مگر آقا کریم کے ساتھ ایسا مت کر، ہم تجھے چھوڑیں گے نہیں۔ آقا کریم نے کہا کہ تم خاموش ہو جاؤ، ان کو ان کا بدلہ لینے دو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آپ کی جسم پر قمیص ہے جبکہ میرے جسم پر قمیص نہیں تھی جس وقت آپ نے مارا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے اپنی قمیص اٹھائی تو وہ اس سے لپٹ گئے، چمٹ گئے اور آپ کے مہر نبوت کو بوسہ دیا اور آپ کے پہلوؤں کو بوسہ دینے لگے اور کہا رسول اللہ میرا مقصد تھا کہ میں آپ کے جسم کا بوسہ لوں، ورنہ آپ سے بدلہ لینے کا تو تصور بھی نہیں ہے، اس لیے بوسہ دینا چاہتا تھا جو آپ سے چمٹ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس جسم پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں کتاب الادب میں نقل کیا، باب فی قبلۃ الجسد، یعنی جسم کا بوسہ لینے کا باب ہے، چیپٹر بنایا امام ابو داؤد نے۔ معزز سامعین، اگر جسم سے تمسک جائز نہیں ہے، آثار مبارکہ سے تمسک جائز نہیں ہے، امام ابو پہلے تو صحابی، صحیح حدیث پاک صححہ الحاکم والذہبی والالبانی، حدیث کے الفاظ جو میرے سامنے ہیں، کیا اس کو حاکم نے بھی صحیح کہا، ذہبی نے بھی صحیح کہا، یہاں تک کہ ناصر الدین البانی نے بھی صحیح کہا ہے۔ ابو داؤد کی حدیث پاک ہے، معجم الکبیر میں لطبرانی نے، مستدرک حاکم نے، سنن کبریٰ میں بیہقی نے نقل فرمایا۔ تو معزز سامعین کرام، یہ ہے صحابہ کرام کا حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے عشق۔ ذات سے عشق یہ ہے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ کو میں پیش کروں تو بہت ساری مثالیں ملیں گی، کبھی آپ کے منہ مبارک کی ادب کرتے، کبھی آپ کے پسینے مبارک سے ادب کیا کرتے، بے شمار احادیث ہمیں ملتے ہیں اس ضمن میں صحابہ کرام کی زندگیوں میں۔ اب آئیے میں ذات کے ساتھ بات کے ساتھ، ذات ہو گئی ہے اب بات۔ حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ عنہ کا عمل دیکھیں۔ آپ فرما سنن ابو داؤد کی حدیث پاک ہے، آپ نے ایک سواری آپ کے لیے لائی گئی تاکہ آپ اس پر سوار ہو جائے۔ جب آپ نے اپنا پاؤں رکاب پر رکھا، سیدھا پاؤں رکھا، تو آپ نے فرمایا بسم اللہ۔ جب اس پر بیٹھ گئے تو فرمایا الحمدللہ، پھر کہا سبحان الذی سخر لنا، دعائیں پڑھنے لگے، پھر 3 مرتبہ الحمدللہ کہا، اس کے بعد 3 مرتبہ اللہ اکبر کہا، پھر سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت پڑھا۔ اس کے بعد مسکرانے لگے۔ صحابہ نے پوچھا اے امیر المومنین آپ کیوں مسکرا رہے؟ آپ نے فرمایا مجھے ضرورت مسکرانے کی نہیں تھی، میں نے آقا کریم کو ایسے ہی دیکھا ہے، ایک مرتبہ سواری پر روانہ ہو کر کے ایسے ہی مسکرائے تھے، بس میں مسکرا رہا ہوں۔ یہ ہے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے محبت۔ عمل سے محبت صحابہ کرام کی زندگی کا لب لباب اور مقصد ہوا کرتا۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک درزی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر دعوت دی۔ جب دعوت کا تیاری ہو گئی، دعوت کھانے کے لیے بیٹھ گئے، تو اس نے آپ کے سامنے سالن پیش کیا، کھانا پیش کیا۔ سالن میں گوشت اور کدو ملے ہوئے تھے۔ آقا کریم علیہ میں نے، حضرت انس فرماتے ہیں، میں نے آقا کریم کو دیکھا کہ آپ برتن سے کدو تلاش کر کر کے آپ نوش فرما رہے ہیں، نکال کر کے کھا رہے ہیں۔ حبیب پاک صلی اللہ فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتبع الدباء من حوالی القصعۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دبا جس کو ہم کدو کہتے ہیں، چن کر آپ نوش فرما رہے ہیں۔ حضرت بھائی ایک کسی کی پسند ہوتی ہے، کوئی ایک انڈیویجول، ہر ایک کی اپنی پسند ہوتی ہے، کوئی چیز آپ کو پسند ہوتی ہے، کوئی چیز مجھے پسند ہوتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے فلم ازل احب الدباء من یومئذ، فرماتے ہیں اس دن کے بعد سے آج تک میں کدو کو پسند کرنے لگا، جب بھی میں دستر پر بیٹھتا ہوں چن کر کدو کھایا کرتا ہوں۔ کیوں؟ آقا کریم کو پسند تھا۔ یہ ہوتی ہے محبت، ذات سے بھی محبت ہو، عمل سے بھی محبت ہو، بات سے بھی محبت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں یہ نہیں فرمایا تھا کہ تم جو ہے کدو سے محبت کرو، کدو کھایا کرو، نہیں، کیونکہ حبیب کو پسند ہے، صحابی کو بھی پسند ہے۔ یہ ہوتا ہے محبت کا اثر کہ محبت محبوب کے عمل کی طرف آپ کو لے کر کے جائے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک آدمی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انگوٹھی اٹھا کر پھینک دی۔ پھر فرمایا کیا تم میں کا کوئی آدمی چاہتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ میں دوزخ کا انگارہ پہنے؟ تو آپ نے الحمدللہ یہ فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ کوئی آگ چاہتا ہے کہ آگ کا انگارہ پہنے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھینکے، نصیحت فرمائی، واپس چلے گئے۔ صحابہ نے کہا کہ اے صحابی، یہ بھی بخاری ہی کی حدیث پاک ہے، مسلم شریف کتاب اللباس کی حدیث پاک ہے۔ صحابہ نے کہا کہ بھائی یہ جو انگوٹھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دی ہے، تمہارے لیے حرام ہے، لے لو، لے جا کر اپنی بیوی کو دے لو، بیچ کر کے اس کو کچھ پیسہ استعمال کر لو۔ کہنے لگے کہ جو چیز آقا کریم کی پسند کے خلاف ہو اور جسے حبیب پاک نکال کر کے پھینک دیا ہو، خدا کی عزت کی قسم میں اس کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ پڑی رہتی رہنے دیں، پھینکی جاتی ہے پھینکے جانے دیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کیوں؟
آقا نے اتار کر پھینکی ہیں۔ معزز سامعین کرام، یہ ہوتا ہے عشق و محبت، حقیقی عشق و محبت، یعنی جو چیز آقا کو پسند ہو وہ ہمیں پسند ہو، جو آقا کو پسند نہ ہو وہ ہمیں پسند نہ ہو۔ کدو آقا کو پسند ہے، صحابہ نے اپنی زندگی کا محور بنایا۔ انگوٹھی انگلی میں حبیب کو پسند نہ آئی، حبیب نے اتار کر پھینک دیا، صحابی کو بھی وہ پسند نہ آئی۔ معزز سامعین کرام، ایک مرتبہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف لائے اور فرمایا صحابہ کو بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے سنا، جو مسجد کے دروازے پر ہی تھے، باہر تھے، وہیں پر بیٹھ گئے، وہیں پر بیٹھ گئے۔ یہ نہیں دیکھا کہ مقام کیا ہے، مکان کیا ہے، بس آقا کا حکم آیا ہے بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے۔ سرکار نے فرمایا اے عبداللہ تعال یا عبداللہ ابن مسعود، اے عبداللہ بن مسعود اندر آ جاؤ، میں نے تمہیں وہاں بیٹھنے کے لیے، اندر والوں کو بیٹھنے کے لیے کہا۔ صحابہ یہ نہیں دیکھا کرتے کہ کس کو کہا، کس تناظر میں کہا، بس حبیب نے فرما دیا، بس ہمیں کرنا ہی کرنا ہے۔ حبیب کی ناراضگی وہ پہچان دیا کرتے، جو حبیب کو پسند ہوتا وہ کرتے، جو پسند نہ ہوتا وہ پسند نہ کیا کرتے، وہ چھوڑ دیا کرتے۔ ایک مرتبہ جب حضرت سیدنا حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ کائنات کے گھر تشریف لائے، حضرت علی نے نئے پردے لا کر کے ڈالے تھے، نئے پردے لائے تھے، اس کے اوپر کچھ تصاویر بنی ہوئی نظر آ رہی تھی، شاید ہو سکتا ہے کہ مولا مشکل کشا کی نظر نہ پڑی ہو، سمجھ نہ آیا ہو، کچھ کجاوے نظر آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کچھ دیر ٹھہرے، زیادہ دیر بیٹھے نہیں، بات نہیں کرے، واپس چلے گئے۔ سیدہ کائنات مزاج شنا سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی سمجھ گئی، وہ پردے اتاری اور اس کو خیرات کر دیا۔ حبیب کی بارگاہ میں پہنچ کر کے کہنے لگی یا رسول اللہ میں نے وہ اتار دیے ہیں، بھاری پردے اتار دیے ہیں میں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ، ہم عیش و عشرت کے لیے نہیں آئے ہیں، فخر و فاقے کے لیے آئے ہیں۔ معزز سامعین کرام، یہ ہے حبیب پاک کے قول سے بھی محبت ہو، عمل سے بھی محبت ہو۔ ایک اور واقعہ میں ملتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود کو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے قوم کو اطلاع دی کہ میں نے مسجد میں کچھ لوگوں کو دیکھا ہے، وہ حلقے بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ نماز کا انتظار کر رہے ہیں، جا کر کے دیکھو وہ کیا کر رہے ہیں۔ یعنی کوئی عمل ان کا ایسا نہ ہو کہ جو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ٹکراتا ہوا ہو، کوئی بھی عمل ایسا نظر آتا کہ ٹکراتا ہوا نظر آتا، وہ رکوا دیا کرتے، کہتے کہ نہیں یہ حبیب پاک کا عمل نہیں ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں کیا ہے، اس کو ایسے نہیں ایسے کرو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا۔ معزز سامعین کرام، ہمارے اسلاف کی زندگیوں سے ملتا ہے کہ وہ سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہی نجات ہے، اور علم کو بڑی تیزی سے قبض کر لیا جائے گا، علم کو برقرار رکھنا دین اور دنیا کو ثابت رکھنے کے برابر ہے۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، حضرت ایک شامی کو عبداللہ بن عمر سے حج تمتع یعنی حج کے ساتھ عمرہ ملانے کے متعلق سوال کرتے سنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا یہ جائز ہے۔ شامی نے کہا کہ آپ کے والد عبداللہ عمر بن خطاب نے اس سے منع کیا تھا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا دیکھو، اگر میرے والد کسی کام سے منع کریں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہی کام کریں تو میرے والد کی اتباع کی جائے گی یا رسول اکرم کی؟ شامی نے کہا کہ بھئی نبی کریم کی بات کو آخری فیصلہ مانا جائے گا۔ ابن عمر نے کہا تو بس پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کیا ہے۔ یعنی کچھ وجوہات کی وجہ سے، وہاں کے انتظامی امور کی وجہ سے، بہرحال حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ارضاہ نے ممانعت فرمائی تھی۔ یہاں پر آپ کو پتہ چلے گا حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر کا عمل دیکھیں، والد نے کوئی کام کیا ہے مگر ظاہری طور پر وہ وقتی طور پر کیا ہوگا، وہ مخالف نظر آ رہا ہے حبیب پاک کے امر سے، حکم سے، آپ نے اس کو تبدیل فرما دیا۔ یہ ہوتی ہے محبت۔ معزز سامعین کرام، نبی کی ذات سے بھی محبت ہو، نبی کی بات سے بھی محبت ہو، اگر دونوں ہوگی تو پھر دنیا اور آخرت میں کامیابی ہوگی۔ جیسے حضرت انس بن مالک سے ایک شخص آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے پوچھا کہ قیامت کے لیے کا سوال کرنے والے وما اعددت لها، تو نے تیاری کیا کی ہے قیامت کے بارے میں؟ لا شیء الا انی احب اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اور کچھ تو نہیں ہے مگر بلا شک و تردد اللہ اور اللہ کے حبیب سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا انت ما احببتا، یعنی تو جس سے محبت کرتا ہے کل قیامت میں بھی اسی کے ساتھ رہے گا۔ معزز حضرت انس فرماتے ہیں فما فرحنا بشیء فرحنا بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انت مع من احببتا، قال انس فانا احب اللہ ورسولہ وابا بکر وعمر فارجو ان اکون معهم بحبی ایاہم وان لم اعمل بمثل اعمالہم۔ بخاری شریف میں
امام مسلم نے اپنی صحیح میں نقل فرمایا، کیا حضرت انس فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو قول تھا نا، انت مع من احببت، تم اس سے کے ساتھ رہو گے جس سے تم محبت کرو گے، فرماتے ہیں مجھے بہت زیادہ پسند، ہمیں اس ایمان لانے کے بعد سب سے زیادہ خوشی اسی بات سے ہوئی۔ آپ نے جو فرمایا، آپ فرماتے ہیں مجھے امید ہے، میرے اعمال کوئی بڑے نہیں ہیں مگر مجھے امید ہے میں اللہ کے رسول سے، حضرت ابو بکر اور عمر سے محبت کرتا ہوں، حالانکہ میرے عمل ان جیسے نہیں ہیں، مجھے یقین ہے کہ میں قیامت کے دن ان کے ساتھ رہوں گا۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت بے پناہ ہو، عملی طور پر محبت ہو، عمل سے بھی ہو، سنت سے بھی ہو، اتباع سے بھی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ پھر ایک میلاد آئے اور ہم سن لیے، حظ حاصل کرے اور پھر تعلیمات کو پس پش ڈال دیے، پھر اپنی زندگی میں وہی انداز بے ڈھنگی ہو، پھر وہی راستے پر چلے جو شیطانی راستے ہے، وہی عمل کرے جو حبیب پاک کو پسند نہ ہو، وہی کام کرے جس سے آپ محبت نہ کرتے ہوں، وہ کام ہرگز نہ کریں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے چاہتے ہوں۔ تو مطلب کیا ہوگا کہ ہم نے پھر حبیب پاک سے جو محبت کا دعویٰ کیا ہے وہ محبت کا دعویٰ ناقص ہے، نامکمل ہے۔ اگر مکمل محبت چاہتے ہیں تو پھر قول سے بھی محبت ہو، بات سے بھی محبت ہو، عمل سے بھی محبت ہو، تبھی جا کر کے ہمارا بیڑا پار ہو سکتا ہے، ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران ہو سکتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ جو کچھ کہا اور سنا گیا اس کو قبول فرما، ہمارے قول اور فعل میں محبت ذات سے بھی ہو، بات سے بھی محبت میں ہمیں استقامت عطا فرمائے اور اسی پر مستقیم رہنے، اسی پر ڈٹے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔